اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ربیع الاول کے سلسلے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پیش کریں گے۔ میں قرآن مجید کے حوالے سے پہلے بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، تمام کائنات سے مخاطب، صرف مسلمانوں سے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یا ایہا الناس ارشاد فرماتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ تمام کائنات، اس میں سب آ گئے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم، قد میں نے یقیناً، جاءکم تمہارے پاس تشریف لے آئے، تو کم تمہارے پاس، برہانم روشن دلیل، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دلیل ہے، روشن دلیل ہے۔ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے آئے، وہ اللہ نے بھیجا۔ وانزلنا، اور ہم نے پھر کیا نازل کیا، کہا وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، میں نے اور انزلنا نازل کرنا، اور ہم نے نازل کیا علیکم تمہاری طرف، نورم یعنی قرآن مجید، مبینہ کھلا نور، روشن نور، قرآن مجید نورانی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ کی برہان کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کی دلیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نور کے اوپر نور ہے، نور علی نور، اتر کر غار حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑا، بہی اس کو، اس قرآن مجید کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو پس ان قریب ہم داخل کریں گے، اللہ کہتا ہے، فی رحمت، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، ان کی جماعت رحمت کی جماعت ہے، منہ اس سے، وفضل اور اپنے فضل سے، پھر یعنی اللہ بھی مل گیا، اللہ کا رسول بھی مل گیا، وَيَهْدِيهِمْ اور پھر ہم انہیں ہدایت دیں گے۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر ہدایت ہے، الیہ صراط مستقیم، اس کی جو راستہ ہے اللہ کا سیدھا۔ تو پتہ لگا صراط مستقیم لینے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ پر ایمان، آمنوا باللہ اللہ پر ایمان، واعتصموا اور پھر مضبوطی سے اس کو، کتاب کو جو نور مبینہ ہے، وہ جو انزل نہ ہوئی ہے تمہاری طرف، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ ولا جمیع ولا تفرقوا، اور دیکھو ولا تفرقوا، فرقے نہ بنا لینا، اور یہ جو میں تم میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے، یہ اللہ کی رسی جو ہے، کتاب ہے نا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تو اس کو، موبائل کو نہیں تھامنا، مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے، واعتصموا بہ، اور اسے مضبوطی سے تھام لو اس کا، فَسَيُدْخِلُ جب تم مضبوطی سے تھام لو گے اس کتاب کو، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر میں تمہیں کس میں داخل کروں گا، فی رحمت، اللہ کے رسول کی جو جماعت ہے نا، اس میں داخل کروں گا میں۔ پہلے قرآن مجید مضبوطی سے تھامو، ایمان لاؤ اللہ پہ، پھر میں تمہیں اس کی جماعت عطا کروں گا، اللہ کی رسول کا جو رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، پھر ان کی ایک شاخ ہے رحمت اس میں، کیونکہ تمام عالمین میں اللہ کے رسول سب جگہ رحمت ہے، تمام کا ترجمہ ملا رحمت للعالمین، جیسے اللہ رب العالمین ہے نا، کسی جگہ رب ہے، کسی جگہ رزق کا رب ہے، کسی جگہ اللہ تعالیٰ زندگی موت کا رب ہے، کسی جگہ اللہ تعالیٰ شادی کرانے کا رب، ہر چیز کا رب اللہ نے اپنی شاخیں بنائی ہوئی ہیں، شعبے بنائے ہوئے ہیں، اور سورہ بروج کے تحت اس کی ایڈمنسٹریشن چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائیں فرشتوں کی۔ اسی طرح رحمت للعالمین، پوری کائنات کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے پوری کا۔ اب اس کے شعبے ہیں، رحمت کہاں کہاں نہیں ہے اللہ کے رسول کی، جہاں جہاں کا رب رب العالمین ہے، جہاں جہاں کا وہ رب ہے، وہاں وہاں کی وہ حضور پاک رحمت ہے۔ تو کہا کہ جو ایسا کام کرے گا، پہلے ایمان لائے اللہ پر، پھر قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے چپٹ جائے، نہیں، اس کو پکڑ لے ایسے کہ اسی پہ چلے، پھر کسی اور کی نہ مانے، جیسے توبہ نصوح ہو جاتی ہے نا، پھر اور کوئی نہ آئے راستے میں، کوئی جچا ہی نہیں، پھر کوئی ہمیں تجھ سے بغیر جچا ہی نہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔
بہی فسیدخلو، پھر میں تمہیں دوں گا راستہ. کدھر کا راستہ دوں گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کا راستہ. ایویں نہیں میں اپنے حبیب تک پہنچا دیتا ہر ایک کو، کسی کی ضرورت نہیں میرے حبیب تک پہنچ جائے. پھر جب کہتا ہے پھر رحمت، پھر جب میرے حبیب تک تم پہنچ جاؤ گے، ہاں اس کی اس شاخ تک، ایک رحمت کا حصہ جو ہے جو تمہیں دوں گا، منہ و فضل، پھر میں بھی وہیں حاضر ہوں، میرا فضل بھی پھر تمہیں ملے گا. مگر پہلے آقا کے بارگاہ میں پیش ہو، پھر میرے پاس، پھر میں فضل بھی دوں گا تمہیں، جو ان کا نہیں وہ میرا بھی نہیں. ہاں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سب لوح و قلم تیرے ہیں. تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی رحمت ہے، پھر میں داخل کروں گا منہ و فضل میں، پھر اپنے فضل کی طرف جاؤں گا. وَيَهْدِيهِمْ، جب یہ تم دونوں چیزیں پالو گے، رحمت بھی پالو گے اللہ کی اور اللہ کا فضل بھی پالو گے، تو پھر میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. فرمایا وَيَهْدِيهِمْ، پھر میں انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. پھر وہ داتا صاحب بنتے ہیں، پھر حضرت بابا فرید گنج شکر بنتے ہیں، پھر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز بنتے ہیں، پھر وہ سرکار سید محمد وجیہ السلم عرفانی چشتی بنتے ہیں، پھر وہ سید حسین شاہ صاحب فقیر بادشاہ بنتے ہیں. یہ پھر ان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، پہلے سب سے پہلے ایمان اللہ پر، پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر قرآن مجید پہ عمل کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ، پھر فَسَيُدْخِلُونَ، پھر میں داخل کروں گا اپنے حبیب کے راستے پہ، اس کے شعبے میں جو ان کا شعبہ ہے، جو ان کا راستہ ہے. پھر میں تمہیں فضل بھی میں بھی مل جاؤں گا، اللہ کا رسول بھی مل جائے گا. اللہ کہتا ہے پھر تمہیں ملے گا سیدھا راستہ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، صراط مستقیم اس کو ملتا دیتے ہیں ہم ہر ایک جو ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ عطا فرما، ایسے لوگوں کی بیعت عطا فرما. ہاں تو شروع سے سب مانگتے آئے ہیں، آخر وقت تک ہمیں یہی اللہ سے کہ اپنے ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما کہ جن کے اوپر تیرے انعمت علیہم، تیری نعمتیں نازل ہوئی ہوں، اور وہی سیدھا راستہ ہے، اور کوئی سیدھا راستہ ہے ہی نہیں. پھر ہدایت ملتی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جن میں تم بیٹھو اٹھو گے انہی میں اٹھائے جاؤ گے. جب ہم صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ ہو جائیں گے تو انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جتنے مقبولان ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں، جتنے ائمہ کرام ہیں، عالم مشائخ ہیں، جب ان کے ساتھ بیٹھے اٹھیں گے اللہ والوں کے ساتھ، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے قرآن مجید میں کہ میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤں گا. اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اٹھائے. تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ ہمیں جب وہ تشریف لائے تو اللہ نے ان کی نعت کہی. کیا نعت کہی؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگو میرا حبیب تمہارے اندر برہان میری بن کر آیا. کیا بات ہے! اے لوگو میرا حبیب، میرا پیارا حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا شاہ الاولیاء فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات تم میں تشریف لایا. کیسے تشریف لایا؟ برہان، قد جاءکم برہان، یہ نعت ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. من ربکم، اپنے رب کی طرف سے آیا، اللہ نہیں بن کے آیا، اللہ کا حبیب برہان بن کے آیا. کہیں یاسین بن کے آیا، کہیں طٰہٰ بن کے آیا، ہاں کہیں مزمل بن کے آیا، ہاں کہیں مدثر بن کے آیا. یہ اس کی شانیں اس کے حبیب کی. ہاں تو یہیں پہ پھر شاعر کہتا ہے اس جگہ پہ آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن. آقا کی آمد ہے ربیع الاول کی، تو ربیع الاول کے حوالے سے ان کی نشان میں نعت نہ پڑھی جائے تو بڑی بخیلی ہوگی. شادی ہے ہر مقام میں، نخل ہے سب قیام میں. شادی ہے ہر مقام میں، نخل ہے سب قیام میں، ڈالیاں ہیں سلام میں، سر ہے جھکا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے
پھولا پھلا چمن چمن، چومتا ہے شجر شجر، تازہ ہوا ہے پھول پھول، جھومتا ہے شجر شجر، تازہ ہوا ہے پھول پھول، سبز ہوئی رویش رویش، گل سے بھرا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن۔ یہ تو تھی ان کی آمد کی خوشی میں۔ تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر یعنی منڈے، ہاں دوشنبہ، اور تاریخ تھی 20 اگست، اور عیسوی سن تھا 570، صبح کے وقت ہوئی۔ اس مقام کو سوق اللیل کہتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف سقفی کا مکان کہلاتا ہے۔ بعد میں کسی وقت میں یہ مکان عقیل بن ابی طالب کے پاس بھی رہا۔ یہ دور حکومت نیز کسری نوشران خسرو بن قبا بن فیروز کا تھا، جو 40 سال سے حکومت کرتا آ رہا تھا۔ آپ کی دایا کا نام شفا تھا، جو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں۔ آپ جب پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ ادا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہی آپ کا نام محمد رکھا، اور فوراً خانہ کعبہ لے گئے اور تمام دعا کر کے اور پھر واپس لے آئے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے صدقے میں اس سال تمام دنیا کو آسودگی، خوشحالی، خیر و برکتیں، نعمتیں عطا کی گئیں۔ آپ کی تشریف آوری پر دنیا کے تمام کیسر و کسرا کے ایوانوں محلات میں شدید زلزلہ آیا، بہت بت اوندے ہو گئے، اوندے منہ گر پڑے زمین پہ بت۔ آسمانوں سے وحی کی حفاظت کے لیے شہاب ثاقب کی ڈیوٹی لگا دی گئی، ذمہ داری لگا دی، کوئی شیطان پھٹکے تک نہ پہلے آسمان پہ۔ آج تک وہ ڈیوٹی اسی طرح، جیسے کوئی شیاطین پہلے آسمان پہ داخل ہونے کو فوراً شہاب ثاقب اس پہ گرتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ جو اس سے پہلے شیاطین آسمانوں کی خبریں لاتے تھے، اور آپ کی آمد و فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ 7ویں روز بعد ولادت طیبہ آپ کے دادا نے آپ کے عقیقہ میں ایک دمبا ذبح کیا۔ اسی جگہ پہ شاعر کہتے ہیں جب آپ کی آمد ہوئی، دمبا ذبح ہوا، تو پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ کرے دل ربا بن کے آیا، نور و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا سایہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ مسند ناز و عرش بری ہے، مسند ناز و عرش بری ہے، بوریا جس کا
فرش زری ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ کیونکہ آقا کی پیدائش کا مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے ان کی آمد کا تو شعروں میں بھی ذکر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو وہ نبی آخر الزماں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابو ابراہیم رکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے بہت سے نام مبارک ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ ہاں، ماہی کا مطلب مٹانے والا کفر کو، جس کے ذریعے حق تعالیٰ دنیا سے کفر کو مٹا دے گا۔ میں عاقب ہوں، آخری نبی۔ میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا، کہ لوگ قیامت کے دن میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نبی رحمت ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے اسماء گرامی رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی، یعنی کہ نبی الامی، یعنی کہ جاہلوں کے، ان پڑھوں کے نبی۔ ہاں، یعنی آقا سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جن کا استاد اللہ خود ہو، تو اللہ استاد ہو تو وہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہوگا؟ نبی الامی، یعنی امیوں کے نبی۔ ہاں، پوری کائنات امی ہے، کوئی پڑھا لکھا کہے تو سب سے بڑا جاہل ہے وہ۔ ہاں، وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ سب سے زیادہ پڑھے لکھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ علم کا شہر ہیں۔ آقا کی حدیث قدسی ہے، جس میں کوئی شک کرے گا کافر ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور علی علیہ السلام، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ، حیدر کرار، وہ اس کا دروازہ ہے۔ تو اس میں کوئی اب شک نہیں ہے کہ پڑھے لکھے ہیں تو شہر ہیں نا۔ علم کا شہر کون ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی علم کا شہر نہیں ہے، نہیں تو مجید میں آ جاتا کہ فلانا پڑھا ہوا ہے دنیا میں۔ آقا خود فیصلہ کر گئے نا، کوئی امی کہے گا تو بدبخت ہوگا وہ۔ ہاں، رسول اللہ پر جب وحی اور قرآن پاک کا نزول شروع ہو گیا تو لوگوں نے، یعنی مشرکین مکہ نے الزام لگایا کہ یہ تو کوئی اجمی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو یہ اشعار سکھاتا ہے، جس تعالیٰ نے لاج رکھی، نے آخری زماں کی صفائی میں، ان کی صفائی میں، اپنے حبیب کی صفائی میں خود قرآن مجید کی آیات اتاری اور خود ارشاد فرمایا۔ تو کسی عربی یا عربی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتے، آپ تو نہ لے سکتے ہیں۔ آپ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ لفظ ہی نہیں کہتے، آپ کی تو لب ہی نہیں ہلتے جب تک اللہ نہ کچھ فرمائے۔ اللہ نے معراج شریف کی رات آسمانوں پر بلایا، تمام رازوں سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ ہاں، بلکہ اللہ اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد میں فرق ہی باقی نہ رہا، یعنی جیسے قوس و قزح، اس طرح بتایا معراج شریف کے اندر۔ اتنے قریب ہو گئے، آئیے قریب آئیے، آئیے قریب آئیے، آئیے قریب آئیے، اور قریب ہوتے چلے گئے۔ پھر دونوں میں فرق ہی نہ رہا، تو نہ رہے، میں نہ رہوں، ایک دوجے میں کھو جائیں۔ یہ ہے اللہ کا رسول۔ کس نے کس کو دیکھا اللہ جانے، اور جس نے دکھایا وہ رسول جانے۔ جس نے دیکھا، کتنی بار دیکھا؟ 2 بار دیکھا۔ کتنی بار معراج شریف ہوئی؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ قرآن مجید میں آ گیا۔ قرآن مجید کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ محبت اور حبیب سے پردے اٹھ گئے۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی! کوئی جو دعویٰ کرے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم سب جہان والے ان پڑھ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور انبیاء سب سے زیادہ پڑھے لکھے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، کتابوں کے بغیر۔ یہ وہ ہستی ہیں جو کتابوں کے بغیر پڑھے ہیں، یعنی کوئی ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، کہ میں نے اپنے حبیب من ربکم، میرے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آئے۔ کتنی بڑی دلیل ہے برہان، دلیل اللہ کی۔
اللہ کی بھی شناخت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہوئی، اور کائنات کی بھی پیدا وجہ تخلیق کائنات بھی آپ ہی ہیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ آقا کے اتنے اوصاف حمیدہ ہیں، منہ ہی نہیں ہمارا اس قابل۔ ہاں، تجھ سا تو کوئی آیا ہے نائے گا جہاں میں، تجھ سا تو کوئی آیا ہے نائے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ عالم کا جریدہ قرآن مجید ہے۔ ہاں، تجھ سا تو کوئی آیا ہے نائے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، اس وقت کی بات ہے، تو اپنا قبیلہ چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلے کی انا کو تلاش کیا جاتا تھا، یعنی بچہ پالنے والی، تاکہ بچہ کی نشو و نما صحیح عادات و اطوار ہو سکے۔ ادھر اس سال ملک میں شدید قحط تھا، اور ہر عورت انا کی خواہش ہوتی تھی کہ کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ دودھ پلانے کے لیے لے کر جائے۔ اس لیے جتنی بھی عورتیں دودھ پالنے کے لیے مکہ آئی تھیں، وہ سب اپنے لیے بچے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ سب عورتیں جتنی بھی آئی تھیں مکے میں، دوسرے پنڈوں سے دیہاتوں سے آتی تھی لینے، دوسرے علاقوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ یہاں سے کیا ملنا، یہاں سے کیا ملنا ہاں، یہ کیونکہ یہ بچہ یتیم ہے، یہ نہیں پتا جہاں پہ راج ہے جس کا، تم کیا جانو کہ اللہ کو کتنا، یہ یتیم اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بچہ کے لینے کے کام میں ایک آخری عورت دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ بنت ابی ذنیب سعدیہ رہ گئی تھیں۔ وہ بھی انہیں یتیم سمجھ کر لینا نہیں چاہتی تھی، پر جب ان کا کہیں بھی کام نہ بنا ان کا، تو مجبور ہو کر انہوں نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزا سے مشورہ کیا کہ اور تو کوئی اب بچہ نہیں مل رہا ان کے علاوہ، اور قحط سالی کی وجہ سے حلیمہ کے اپنے خاندان کی مالیات اچھی نہیں تھی، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اور آپ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں ایک سفید گدھی پر سوار ہو کر نکلی تھی، ہمارے ساتھ ہی ہماری اونٹنیاں بھی تھیں، بخدا مجھے دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ٹپکتا تھا سینے سے، دودھوں سے،
میرا بچہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں شب بھر نیند نہ آتی تھی، وہ کہتی ہے۔ تو حالت یہاں تک آ گئی تھی کہ بچہ کو پلانے کو نہ میرے چھاتیوں سے دودھ تھا، نہ اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ رہا تھا پلا دیتی۔ آخر مجبور ہو کر ہم نے یہ سوچا کہ شاید حق تعالیٰ اس بچہ کی برکت سے ہی ہمیں کچھ برکت عطا فرما دے، لہٰذا میں نے جا کر اس بچہ کو حاصل کر لیا اور واپس اپنے قافلے میں آ گئی۔ جو ہی میں نے بچہ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا شاہ لولا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، تو جیسے میں نے ان کو چھاتیوں سے لگایا، میری چھاتیوں میں اس قدر دودھ بھر آیا کہ اس بچہ نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، بلکہ اس بچہ کے رضائی بھائی نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ پھر ہر نعمت کی ایسی ریل پھیل ہوئی کہ کبھی کوئی کمی نہ رہی۔ یہی شاعر کہتا ہے نا، جڑی ڈاچی نہ چل دی سی ایک پل بھی چل، عرب دے شہر سواراں دے کم آ گئی۔ کملی والے میں صدقے تیری یاد تو، جڑی دکھیاں لچاراں دے کم آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں میری لاغر گدھی بھی دوڑنے لگی، ہاں، اور ہر شے میں برکت، ہاں، اور وہ سب سے آگے بھاگ رہی تھی۔ میری گدھی کی دوڑ دیکھ کر میرے ساتھ نے کہنے لگی، ہاں اے سعدیہ ذرا ہم پر مہربانی کرو، ذرا ایسا کر لو ہمارے ساتھ چلو، جو ہم مجھ سے پہلے نکل چکی تھی۔ ہاں، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر ہم آئے تھے؟ بلکہ دائی حلیمہ فرماتی ہیں اتنا دودھ آیا کہ ہم نے بھی سیر ہو کر پیا اور بچوں نے بھی پیا۔ ہاں، معاہدہ کی مدت 2 سال پوری ہونے پر ہم واپس گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 یا اس سے زائد عورتوں نے دودھ پلایا۔ ان میں سب سے پہلی آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بی بی ہیں سلام اللہ علیہ، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ ہیں جن کو ابو لہب نے ڈیوٹی پر لگایا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میں ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد بھی کر دیا تھا۔ انہی میں خولہ بنت منظر اور ام ایمن بھی ہیں جنہوں دودھ پلایا، اور حلیمہ کے علاوہ سعدیہ نامی ایک اور خاتون تھیں۔ اس کے علاوہ قبیلہ خرد کی 3 خواتین اور شامل ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ بنت ابی زہیب سعدیہ ہیں، جن کی کنیت ام کبتہ ہے۔ یہ جو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا علیکم نور مبینہ ہے نا، یہ آیت پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ایک نعت ہے، گلدستہ ہے۔ اس میں جس قدر فضائل حضور نبی کے انسان کے بیان میں ان کا ذکر کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ 4 کلمے غور کرنے کے قابل ہے۔ ایک تو یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کے اے لوگو، دوسرے ہے اس میں قد جاءکم، تیسرے ہے برہانم یعنی دلیل، اور چوتھا جو کلمہ اس میں ہے نور مبینہ یعنی روشن نور ظاہر ہے۔ کہ الذین آمنوا میں تو صرف مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے، الناس کو میں کفار بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مجوسی بھی آ گئے، غرض کے سارے اولاد آدم سے اس جگہ الناس فرمایا گیا، یعنی اے لوگوں، جس سے معلوم ہوا کہ سب انسانوں سے کلام ہو رہا ہے، ہر شخص اسی کو پکارتا ہے جس کے مطلب کی بات کہے۔ طبیب کہتا ہے اے بیمارو، تدریس کہتا ہے اے طالب علمو، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سارے جہان کے لیے ہے، لہذا پکارا گیا اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تم سب کے پاس تمہارے رب کی دلیل آئی اور نور تم سب پر اترا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور نبوت کسی خاص قوم یا خاص ملک یا خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو انسان اللہ کا بندہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امتی ہے۔ اسی طرح سے برہان کے معنی ہے دلیل، جس سے کہ دعوے کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور یہاں دلیل سے مراد معجزات ہیں۔ جس قدر معجزے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے وہ شاید ہی کسی کو ملے ہوں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے آئے گا، جب بھی فرشتہ آئے گا آسمان سے نہیں اندر اترے گا۔ لیلۃ القدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، معراج شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، ہاں جی، اور 2 ماہ کی مسافت پہ آپ کا روب رکھا اللہ تعالیٰ، یہ سب معجزے بیان ہو رہے ہیں۔ ہاں، تمام زمین پاک کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تمام زمین تمہارے لیے نماز کے لیے پاک ہے۔ پہلے ایک خاص پہلی امتوں کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی، مگر جب آقا تشریف لائے تو ان کے لیے پوری ان کی امت کے لیے جہاں مرضی نماز پڑھ لو، باتھ روم کے علاوہ، ٹھیک ہے نا۔
اسی طرح یہ غنیمتیں حلال ہو گئیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، اور تمام پیغمبروں کو شاید ایک دو ملا ہوگا، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی سمیع اللہ ہے، کوئی اس طرح سے، مگر آقا جب تشریف لائے شفاعت کا بھی شعبہ آقا کو مل گیا، شفیع المذنبین بھی ہیں، اور پھر شمس و قمر کے یعنی قمر کے 2 ٹکڑے کیے اور شمس کو انگلی کے اشارے سے واپس لیا۔ یہ دیکھیے آپ تمام کائنات کے ایک سے ایک بڑا آپ کو نا اتنے ہیں بیان نہیں کیے جا سکتے، بیان سے باہر ہیں، اتنے معجزے عطا ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں۔ یہ تھوڑی، اس لیے آپ کو برہان کہا گیا، آپ دلیل ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موضوع کے بارے میں حق تو یہ ہے کہ حضور نبی کے ساتھ اثر تا یعنی سر سے لے کے قدم پاک تک خود اللہ کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہے، لہذا برہان سے مراد اللہ کے رسول کی ذات پاک ہے، پیغمبروں کی ذات معجزہ نہ تھی، بلکہ کسی کے صرف ہاتھ میں 2 ایک ہاتھ سانس کا، لاٹھی کا، اس طرح کے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا لاٹھی والا معجزہ، اور مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صرف بال لے لو نا، ایک بال، ہاں کیا ہے موئے مبارک، یہ حضرت خالد کی ٹوپی میں رہا، تو جہاں بھی جاتے تھے وہ ان کا راز یہ تھا، خالد بن ولید جب بھی کامیاب ہوئے اس بال جو ٹوپی میں ہوتا اس کی وجہ سے آپ نے ساری عمر اس سے فتوحات حاصل کی، اور دنیا میں سب سے اعلیٰ وہ رہے تلوار باز اور فاتح رہے دنیا میں، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ ہر کل جو تھا بادشاہ اس کی پگڑی میں بھی آپ کا منہ مبارک تھا، اور تو اس کے سر کے درد کو آرام نہیں آ رہا تھا، اس سے آرام آیا۔ اور حضرت سیدنا عمر ابن عاص نے وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منہ مبارک رکھ دیا جائیں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو۔ ہاں تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے، صحابہ کرام بیماریوں کو بال شریف کا غسل شدہ پانی پلایا کرتے تھے، منہ مبارک کا پانی پلاتے صحت ہوئے۔ حضرت طلحہ کے گھر میں ایک منہ مبارک شریف، بال مبارک شریف پہنچ گیا تو انہوں نے تمام رات ملائکہ کی تسبیح اور تحلیل سنی، یعنی ملائکہ بال مبارک کی تسبیح کرتے تھے اس کے اوپر، ملائکہ تک اتنی عزت کرتے ہیں آقا سب کے بال۔ آنکھ شریف کا معجزہ دیکھیں، قیامت تک کے واقعات کو دیکھا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی کو ملاحظہ فرمایا، بلکہ خود رب کو دیکھا۔ کوئی ہے ایسا معجزہ کسی کے پاس، کسی نبی کے پاس؟ ہاں، نماز کسوف میں دوزخ اور جنت کو مسجدوں کی دیوار میں دیکھا، پیچھے مقتدی جو کچھ کریں اس کو ملاحظہ فرماتے تھے۔ آپ آگے بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ایسے آگے، ایسے جیسے آگے دیکھ رہے ہیں ایسے پیچھے۔ ہاں، ناک مبارکہ معجزہ دیکھیں جس نے کہ محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگھ لی۔ ہاں، زبان کا معجزہ دیکھیں جس کی ہر بات خدا کی وحی، ہاں حدیث مبارک بن گئی، اور وہ زبان جو کہ کن کی کنجی ہے۔ منہ کا لعاب معجزہ ہے کہ جس ایک منہ کا لعاب ڈال دیا کنواں کا پانی اوپر آ گیا۔ ہاں، حضرت جابر کے گھر ہانڈی میں ڈال دیا تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہو گئی، آٹے میں ڈال دیا تو 4 سیر آٹا ہزاروں آدمیوں نے کھایا، پھر بھی اتنا ہی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر میں عصا شریف مار کر پانی کے چشمے نکالے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی، شہادت کی انگلی سے ہاں دریا بہا دیے۔ ہاں جی، اس طرح سے تو یہ سارا کہ حضرت علی کی دکھتی آنکھ پہ آپ نے لعاب دہن لگایا تو آنکھوں کو، دکھتی آنکھوں کو آرام آ گیا، اور انہیں علم عطا فرمایا خیبر کا، ٹھیک ہے نا، فتح خیبر کے موقع پہ۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں غار میں مارنے والا جو کانٹا تھا اس پر لگا دیا، اس کو آرام۔ کھارے کنویں میں لعاب مبارک ڈالا تو اس سے پانی میٹھا ہو گیا۔ ہاتھ میں لی آپ نے بدر کے موقع پہ، غزوہ بدر پہ، اور آپ نے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، اور وہ کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے پڑی ریت مٹی، اور وہ اندھے ہو گئے اور فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو۔ شاہ ابرار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، دو عالم کے مختار تشریف لاؤ۔ کھڑے تھے منک وہی تقلید اب ہو کہ خوش جس سے روح رسول عرب ہو۔ نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شب اسراء کے دولہ پہ دائم درود شب اسراء کے دولہ پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز
ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز بز میں میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا بھی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ فخر آدم فخر حوا فخر نوح و فخر یا فخر ابراہیم و موسیٰ فخر ابراہیم و موسیٰ فخر اسماعیل و عیسیٰ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام ہے یہ حسرت در پہ آئے اشک کے دریا بہائے داغ سینے کے دکھائے داغ سینے کے دکھائے سامنے ہو کر سنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے آقا در تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام
رحمت للعالمین السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔